والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد القوم المفضلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. أما بعد. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلك الذي يدع اليتيم، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کی خبر گیری نہیں کرتا۔ ولا يحض على طعام المسكين، اور مسکین کو کھلانے کی دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ مسکین کو کھلانے کے لیے دوسروں سے بھی کوئی بات بطور اپیل کے بھی نہیں کہتا۔ یہ 3 آیت ہے۔ الحمدللہ گزشتہ دنوں میں اس کا مذاکرہ ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ جل جلالہ و من والہ کا ارشاد عالی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ بڑی خرابی ہے، پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور وہ نمازی پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ دکھلاوے کے لیے ریاکاری کرتے ہیں، معذرت۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے۔ بس یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس کے بارے میں شروع کے اندر مفسرین کے اقوال ذکر کیے گئے تھے۔ ان میں ایک قول علامہ ابن حزم اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بھی نقل کیا گیا تھا کہ اس صورت مبارکہ کی پہلی 3 آیتیں مکی ہیں جن کا پہلے مذاکرہ ہوا، اور آج فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الی آخرہ جو مذاکرہ شروع ہو رہا ہے، ان آیتوں کو مدنی ان کی تحقیق کے مطابق فرمایا ہے۔ مدنی ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد، ہجرت کے بعد یہ
آیتیں نازل ہوئی۔ پہلی 3 آیتوں کے اندر کفار مکہ، ابو جہل وغیرہ، ان کی جو کیفیت تھی، جو حالت تھی، جو انکار تھا، یتیموں کے ساتھ جو معاملہ تھا، اس کا تذکرہ ہوا۔ ان آیتوں کے اندر نمازوں سے غفلت کا تذکرہ ہے، اور نمازوں سے غفلت جو ہے مدینہ منورہ کے اندر مومنین مخلصین کبھی نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام جو اپنے ایمان میں انتہائی درجہ مخلص تھے، وہ تو نمازوں کا کتنا اہتمام کرتے تھے اور کتنا ان کی نمازوں کی طرف توجہ تھی، وہ ہم حکایت صحابہ وغیرہ میں اور حضرات صحابہ کے حالات میں سنتے رہتے ہیں۔ تو نمازوں سے غفلت اختیار کرنا مدینہ منورہ کے اندر یہ کن لوگوں کا کام تھا؟ یہ منافقین کا کام تھا۔ منافقین مدینہ منورہ ہی میں ہوئے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر جو ایمان تھا یا اس کے مقابلے میں کفر و شرک تھا، مگر مدینہ منورہ ہجرت کے بعد یہ منافقین بھی ہوئے ہیں۔ منافقین کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر مدینہ منورہ کے اندر یہ وہ لوگ تھے جو ظاہر میں ایمان لائے، ظاہر کے اعتبار سے کلمہ پڑھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی آتے تھے، بلکہ نماز پڑھنے بھی آتے تھے، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا۔ دل کے اندر کفر و شرک بھرا ہوا تھا، اور دل کے اندر وہی کفار سے محبت اور کفار سے تعلق۔ سورہ بقرہ کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر اور آخرت کے دل پر، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر یہ صرف ان کا اپنا گمان ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حقیقت کے اعتبار سے وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں مگر اپنے ہی نفسوں کو، اپنے ہی برا کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں۔ یہاں سے لے کر پوری جو کیا کہتے ہیں پورا رکوع ہے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع، ان آیتوں کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے اور منافقین کی حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ منافقین مدینہ منورہ میں تھے، ظاہر میں ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی ملتے تھے، مگر جب کفار کے بعد پہنچتے تھے، یہودیوں کے بعد جاتے تھے، تو وہاں جا کر یوں کہتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین اپنے دوست کفار سے ملتے تھے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہاں جا کر کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، وہاں تو ہم جاتے ہیں بس مذاق کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ ایک منافقین کی حالت تھی، منافقین کی کیفیت تھی۔ یہ آیتوں کا تعلق فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون کے اندر منافقین کی حالت ہی کو بیان فرمایا ہے کہ یہ منافقین جماعت میں بھی آ کر شامل ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر ان کی نمازیں بس دکھلانے کے لیے ہیں، یراؤن، صرف دکھلانے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ ان کو نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان سے تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ تو ظاہر کے اعتبار سے اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان آیتوں کے اندر، آخری 3 آیتوں کے اندر چونکہ منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور منافقین ہی کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے تھے، موقع آتا تو پڑھ بھی لیتے تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور یہ کیفیت مدینہ منورہ کے اندر منافقین ہی کی تھی۔ مومنین مخلصین تو بہت اخلاص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے محبت اور شوق کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتے تھے اور جماعتوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ لہذا اس اعتبار سے علامہ ابن حزم اندلسی وغیرہ محققین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ آخر کی آیتیں جو ہے مدنی ہے اور ان میں منافقین کی حالت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فویل للمصلین، بڑی خرابی ہے ان مصلیوں کے لیے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ نمازوں سے غفلت برتنا اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف کیفیتیں مفسرین نے بیان فرمائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ منافقین نماز پڑھتے ہیں مگر چونکہ دل میں ایمان نہیں ہے،
صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، جو ہم بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کا مقصد صرف دکھلاوا ہوتا ہے۔ لہذا جب ان کے دل میں نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے تو نماز کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، موقع آیا تو پڑھ لی اور جب موقع نہیں ہے تو چھوڑ دی، قضا بھی کر دی۔ لہذا نمازوں کو پڑھ لینا، چھوڑ دینا، نمازوں کو کبھی پڑھنا کبھی قضا کر دینا، یہ منافقین کی عادت تھی۔ ایک صورت تو یہ ہے اپنی نمازوں سے غفلت برتنے کی اور نمازوں کو بھلا بیٹھنے کی، ایک کیفیت یہ بیان فرمائی ہے۔ اور دوسری کیفیت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، حضرات صحابہ کے ساتھ ہوتے تھے تو پڑھ لیتے تھے، اور جب تنہائیوں میں ہوتے تھے، گھروں میں ہوتے تھے، تو چونکہ ایمان تو ہے ہی نہیں، اللہ سے کوئی تعلق تو ہے ہی نہیں، تو گھروں میں کون اور نماز کون، نمازوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ جب ہوتے تھے، ان کی مجلس میں ہوتے تھے اور نماز کا وقت آ جاتا تھا تو پڑھ لیتے تھے، اور اپنے گھر گئے تو ختم۔ تو یہ بھی نمازوں کو بھلانے کی اور نمازوں سے غفلت برتنے کی ایک شکل تھی۔ تو کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، یہ بھی منافقین کی حالت تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ ہے، مسجد میں ہے تو پڑھ لی، گھر گئے تو چھوڑ دی، یہ بھی منافقین کی حالت تھی۔ اور تیسری کیفیت یہ تھی کہ پڑھتے تھے تو بالکل کسالہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5ویں پارے کے آخر کے اندر منافقین کی نماز کی کیفیت کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں۔ منافقین نماز پڑھنے کے لیے کھڑے تو ہو جاتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر ان کی نمازیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو بالکل سست، بالکل لیزی، کوئی توجہ نہیں۔ یراؤن الناس، صرف لوگوں کو دکھلانا ہے، نام کرنا ہے کہ میں بھی جماعت میں شامل ہوں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا، بس نماز ہوئی، تھوڑا موڑا ذکر کیا، بھاگ گئے اٹھ کر۔ ایسی دل لگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان کی نمازیں نہیں ہوتی تھی۔ یہ 3 کیفیتیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ آئندہ پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں مذاکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام حالتوں سے محفوظ رکھے۔ تو یہ حالت منافقین کی ان آیتوں کے اندر بیان فرمائی ہے۔ مومنین مخلصین تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، وہ جماعت مسجدوں میں ہوں یا گھروں میں ہوں، ہر آن ہر لمحہ ہر وقت ان کا کیفیت، ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کبھی نہ تنہائیوں میں نماز کو چھوڑتے ہیں، نہ لوگوں کے ساتھ نمازوں کو قضا کرتے ہیں، ہر وقت ان کو اپنی نمازوں کی فکر رہتی ہے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ مذاکرہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم کو منافقین کی حالات سے اور ان کی عادتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور حضرات صحابہ جو مؤمنین مخلصین تھے اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے تھے، اللہ رب العزت ان جیسی ہم کو نمازیں نصیب فرما دے، ان جیسی نمازوں کے اندر کیفیت عطا فرما دے، ان جیسے نمازوں کا اہتمام ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو اور ہماری ماں بہنوں کو بھی حضرات صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بنات طاہرات، ازواج مطہرات کی جیسی نمازیں تھی، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہماری ماں بہنوں کو بھی وہی نماز عطا فرما دے۔ انشاءاللہ پھر مذاکرہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں سے محبت عطا فرمائے اور نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے، اور پھر نمازوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔